الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ صدق اللہ مولانا عظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین، ایک بار پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور یہ آج جب یہ آپ سنیں گے آیت، یہ دیکھیں گے آپ، اس میں بھی میں نے جو انتخاب کیا ہے یہ بہت ہی اہم آیت ہے، اور اس کی اہمیت میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور یہ بھی سورہ بقرہ کی 143 نمبر آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اور اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ یہ پوری آیت نہیں ہے، آیت کا ایک حصہ میں نے جو ہے آپ کے سامنے تلاوت اور اس کی ترجمانی کی ہے۔ اس آیت کے آدھے حصے میں ہی جو ہے وہ سب کچھ بیان ہوتا ہے جو ہمیں سمجھنا ہے۔ اچھا، یہاں پر اللہ تعالیٰ جب یہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ جب یہ اس آیت کے بارے میں جب ہم سارے مفسرین کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر ان سب کا اتفاق ہے کہ اس جگہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو امامت کا جو ہے وہ منصب عطا کیا گیا ہے، امامت کا درجہ دیا گیا ہے۔ یہ 143 ہے، اور جب سورہ بقرہ کی 122 آیت پر آپ جاتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں تو ہم سے پہلے امامت کس کے پاس تھی؟ وہ بنی اسرائیل کے پاس تھی۔ تو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو وہاں پہ کہتا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل کے لوگوں، تم یاد کرو کہ میں نے تمہیں جو ہے اس دنیا میں کیا کیا تھا؟ فضیلت عطا کی تھی، مطلب امامت عطا کی تھی تم کو پوری دنیا میں۔ لیکن مفسرین کہتے ہیں جب یہاں یہ تیسری دفعہ سورہ بقرہ میں جو بنی اسرائیل کا جب ذکر یہاں پہ آیا، اللہ تعالیٰ راست ان کے ساتھ مخاطب ہوا ہے، تو یہاں پہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں امامت سے معزول کیا، اور صرف جو ہے وہ تقریباً 21 آیات کے بعد جو ہے سورہ بقرہ میں پھر امت محمدیہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ مخاطب ہوتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ میں نے اب تم کو جو ہے امت وسط بنایا ہے، اور جو ہے تم کو امامت عطا کی ہے۔ اور اس میں آگے آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ یہاں پر ایک مفسر لکھتے ہیں کہ امت وسط کا لفظ اس قدر وسیع اور معنویت اپنے اندر رکھتا ہے کہ کسی دوسرے لفظ سے اس کے ترجمے کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس سے مراد ایک ایسا اعلیٰ اور اشرف گروہ ہے جو عدل و انصاف اور توسط کی روش پہ قائم ہو، جو دنیا کی قوموں کے درمیان صدر کی حیثیت رکھتا ہو، جس کا تعلق سب کے ساتھ یکساں حق اور راستی کا تعلق ہو، اور ناحق ناروا تعلق کسی سے نہ ہو۔ اب دیکھیے آپ کی امام ہونے کی حیثیت سے جو ہے ہم پر کتنی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے جب یہ کہتا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ امت وسط تم کو بنایا میں، تب پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ آگے کہتا ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ تو یہاں پر جو ہے ایک چیز میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن میں امت کا لفظ صرف 3 مقام پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، اور تینوں جگہ وہ جو ہے ذمہ داریوں کے ساتھ ہے۔ امت میں وہی شامل ہوتا ہے جس نے ذمہ داری سنبھالی، جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری اس کو عطا کی ہوئی ہے، ذمہ داری دی ہوئی ہے۔ کیونکہ یہاں پر جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو، کس چیز کا گواہ ہو؟ گواہ اس چیز کے ہونا ہے آپ نے کہ اللہ ہی جو ہے وہ الہ ہے، اللہ ہی جو ہے سب چیزوں کا خالق ہے تمہارے سمیت، اللہ ہی جو ہے وہ مالک ہے، اللہ ہی جو ہے سب کو پالنے والا رازق ہے،
اور اللہ ہی حاکم ہے، چاہے وہ حاکمیت جو ہے یہ جو ہے شریعت کی ہے یا حاکمیت دوسری ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہر چیز پر چلتا ہے اور ہر چیز پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہی چلے گا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ایکسیپٹ آپ نے جب کی تو اسی چیز کو آپ نے جو ہے دنیا کے لوگوں تک پہنچانا ہے، اس چیز کی گواہی آپ نے دینی ہے۔ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو اس میں جو ہے وہ شہادت آ جاتی ہے۔ جب ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں یا جب کوئی پہلی دفعہ یہ کلمہ پڑھتا ہے اور مسلمان ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں پوری دنیا کے انسانوں کے سامنے اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں۔ جب ہم الہ کہتے ہیں تو پھر وہی اللہ جو ہے رازق ہے، وہی اللہ جو ہے حاکم ہے، وہی جو ہے مالک ہے، وہی اسی کی جو ہے حاکمیت اور اسی کی جو ہے سب کچھ چلے گا۔ اور وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول جو ہے ہم پر شاہد ہیں ہی۔ انہوں نے جب کیا کہتے ہیں جمعہ یہ خطبہ آخری خطبے جو ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب اصحاب سے پوچھا کیا میں نے آپ تک یہ جو ہے ساری بات پہنچائی؟ تو سب لوگوں نے جو ہے وہ اس چیز کی گواہی دی، ہاں آپ نے یہ بات جو ہے ہم تک پہنچائی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کہا کہ آپ بھی گواہ رہنا کہ میں نے اپنا حق ادا کیا ہے، اور اس بارے میں جو ہے ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے اپنی جو ہے وہ گواہی کا حق کس قدر ادا کیا ہے۔ یہاں پر آپ ایک چیز دیکھیے، میں آپ سے عرض کر رہا تھا نا کہ امت کا لفظ جو ہے صرف 3 مقامات پہ جو ہے قرآن میں آیا ہے، تو یہاں جب ہم کو امت وسط بنائے گا، ہم کو امامت دی، تو پھر ہم کو ذمہ داری ڈالی گئی۔ تو آپ سورہ آل عمران میں جب دیکھتے ہیں تو وہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ پھر ہم سے مخاطب ہو کر کہتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے تمہاری امت میں سے جو ہے کیا کہتے ہیں خیر کی طرف بلائے اور شر سے جو ہے روکے، معروف کو طرف بلائے اور منکرین سے روکے۔ اور پھر جو ہے اس کے بعد اسی آیت کے بعد جو ہے ایک اور ذمہ داری ڈالی گئی جہاں پھر امت کا ذکر آیا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تو یہاں پر بھی ذمہ داری ہم پر ڈالی گئی ہے کہ تم امت خیر تو ہو، لیکن سارے کا سارا جو معروف ہے اس کو پروان چڑھانا ہے، اور جو ہے منکر ہے، جتنے بھی بڑے سب سے منکر کیا ہے شرک ہے، تو اس کے راستے میں ہم نے ڈھال بننا، اس کو روکنا ہے ہم نے، اور جو ہے توحید کو ہم نے پروان چڑھانا۔ پھر اس کے بعد جو ہے بے شمار جو اللہ تعالیٰ کی جو ہے نافرمانی اس دنیا میں ہوتی ہے، ظلم ہے، جبر ہے، ناانصافی ہے، زنا ہے، شراب ہے، سود کھوری ہے، یہ ساری چیزوں کو روکنے کی ذمہ داری، اور معاشرے کو ایک بہت ہی بہترین معاشرہ جہاں عدل و قسط ہو، جہاں عدل و انصاف ہو، اس معاشرے کو جو ہے وہ پروان چڑھانا ہے۔ تو یہ آیت جو آج آپ کے سامنے میں نے جو ہے پیش کی، اس آیت سے سمجھ میں یہی بات آتی ہے کہ ہم جو ہے ایک طرف تو ہمیں جو ہے وہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو میں سرزمین پر اس روئے زمین پر اپنا خلیفہ بھیج رہا ہوں، تو ہم خلیفہ ہیں، ہمارے اوپر خلیفہ جو ہے وہ منصب ہمارا ہے۔ تو یہاں پر پھر خلیفہ ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا کا امام بنایا، اور یہاں پر ہم کو جو امامت کا درجہ ہے۔ تو یہ 2 منصب ہیں ہمارے، ایک خلیفہ ہونے کے اور ایک امام ہونے کے، اور ان دونوں کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا اور ہم سے پوچھا جائے کہ کیا ہم نے اس کا حق ادا کیا ہے۔ تو یہ آیت میں نے اسی لیے جو ہے آپ کے سامنے آج جو ہے پیش کی ہے کہ ہم اس چیز کو جانیں کہ دنیا میں ہم سیر سپاٹے کے لیے نہیں آئے ہیں، دنیا میں ہم بس زندگی گزارنے کے لیے نہیں آئے ہیں کہ بس ہم نے تھوڑا بہت کچھ پڑھا لکھا، شادی کی، بچے پیدا ہوئے، گھر بنایا اور نکل گئے۔ نہیں، ہم جو ہے ہمارا مواخذہ ہوگا، ہمیں جواب دہی ہوگی، ہمیں کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو منصب ہمیں عطا کیا گئے، ایک خلیفہ ہونے کے اور ایک امام ہونے کے، ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ۔